الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے خافا جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، خافا جو ڈرا، جس نے خوف محسوس کیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان اس کے لیے دو باغات ہیں، دو باغ ہیں۔ ان دو باغات کا ذکر بخاری مسلم کی حدیث میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتان من فضة آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما۔ دو باغ ایسے ہیں کہ ایک باغ وہ ہیں جن کے برتن جو ہیں وہ چاندی کے ہوں گے، دوسرا باغ جن کے برتن سونے کے ہوں گے، جو کچھ اس میں ہے اس کی نوعیت سونے کی، چاندی کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو اے انس و جن۔ ذواتا افنان، یہ دو باغ یہ بہت سی شاخوں والے ہیں۔ ذواتا افنان، یہ جو باغ پہلے بیان ہوئے ہیں ان کی صفت ہے افنان۔ افنان جو ہے یہ جمع ہے فنن کی، فنن، اور یہ کہتے ہیں شاخ کو، غصن۔ تو پھر اس میں ادغام ہوا تو یہ فن ہوا، ایک نون دوسرے نون میں مدغم ہو گیا، ورنہ یہ فنن کی جمع ہے افنان۔ تو اس کا معنی ہے شاخوں والے، غنچوں والے۔ اور یا جو ہے یہ فن کی جمع ہے اور اس کا معنی نوع ہے، انواع کے معنی میں ہے، اقسام کے معنی میں ہے، یعنی اس میں مختلف قسم کے پھل ہوں گے۔ انواع الفاکہۃ والاشجار، درخت جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے اور میوے بھی مختلف قسم کے، تو شاخوں والے یا مختلف انواع و اقسام والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں، فیہما یہ جو باغات کا ذکر ہوا، ان دونوں باغوں میں عینان چشمے ہوں گے، تجریان بہتے ہوئے، ان دو باغوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دو باغات میں ہر قسم کے پھل میں سے دو دو قسمیں ہیں، دو دو اقسام کے پھل۔ زوجان، ہر پھل کا دو قسم، مثلا انار ہے تو دو قسم، سیب ہے تو دو قسم، انگور ہے تو دو قسم، تو ان میں دو دو، ان میں میوے ہوں گے دو قسم کے۔ اب یہ جو نام ہے پھلوں کے، یہ ہمارے فہم کے لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں ان ناموں کو، لیکن وہ جو جنت کے پھل ہے اس کی نوعیت مختلف ہوگی، اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ مثلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے
کہ لیس فی الدنیا ما فی الآخرۃ الا الاسماء، دنیا میں نہیں ہے آخرت کی چیزیں مگر ان کے نام ہے صرف۔ اگر ہم انار کی بات کرتے ہیں، عنب کی بات کرتے ہیں، کھجور کی بات کرتے ہیں تو یہ نام ہے، اس کا مسمى وہ نہیں ہے جو وہاں جنت میں ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ لیکن یہ نام ہمارے فہم کے لیے ہے، وہ جو جنتی پھل ہے اس کی بھی دو دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، متکئین یہ جنتی لوگ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش ایسے فرشوں پر، بطائنها من استبرق کہ اس کے استر وہ استبرق کے ہوں گے، یعنی وہ دبیز ریشم کے ہوں گے۔ تکیہ لگائے ہوں گے جنت والے ایسے فرشوں پر جو بچھایا جاتا ہے، کوئی چیز زمین پر قالین وغیرہ جو بچھاتے ہیں اس پر تکیہ لگائے ہوں گے، وہ جس کے استر وہ دبیز ریشم کے ہوں گے، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ استبرق جو ہے ما غلظ من الدیباج کو کہتے ہیں، دیباج ریشم کو کہتے ہیں، تو ما غلظ من الدیباج موٹا ریشم، ریشم کی ایک قسم ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواہر، یہ تو اس کے استر کا ذکر ہے، باطن کا ذکر ہے، کیسا ہوگا اس کا ظاہر اگر تم دیکھ لو۔ تو یہ جو نیچے بچھانے والے بچھونے ہیں، فرش ہے، اس کا جو استر ہے وہ دبیز ریشم کا ہوگا۔ تو نیچے اگر دبیز ریشم ہے تو اوپر کیسے ہوگا؟ جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے دان بہت قریب ہوں گے، اور پھل دونوں باغوں کے بہت قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جھکے ہوئے ہوں گے یعنی میووں کی وجہ سے، اس میں زیادہ میوہ ہوگا، زیادہ پھل ہوگا، اس کی وجہ سے وہ قریب قریب ہوں گے۔ یہ بھی ایک معنی ہے، ایک دوسرے کے قریب جوڑے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ہوں گی اس جنت میں نگاہیں نیچے رکھنے والی حوریں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے، کہ ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے انس و جن، جھٹلاتے ہو اے انس و جن۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ یہ حوریں یاقوت اور مرجان کے ہیں، یعنی ہیرے اور موتیوں کی طرح ہے، خوبصورتی میں مثال دی ہے موتی اور ہیرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اطلعت امرأة من نساء الجنہ، اگر جنت کے خواتین میں سے، حوروں میں سے کسی خاتون نے اوپر سے جھانک کر دیکھا دنیا کی طرف، تو لملئت ما بینہا ریحا ولطاب ما بینہما، جو آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے،
وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر کوئی خاتون اوپر سے جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان کے حصے کو خوشبو سے بھر دے گی، خوشبوئیں پھیل جائے گی، اور اس حور کے سر پر جو دوپٹہ ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نصیف، لنصیفها، اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ بخاری کتاب الجہاد باب الحور العین میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف کتاب الجہاد، اس کے اندر باب ہے الحور العین، تو یہ ان کی خوبصورتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان ہے، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان ہے۔ تو یہ جو احسان اول ہے، پہلے جو احسان ہے اس سے مراد ہے عمل صالح، اور جو دوسرا احسان ہے اس سے مراد ہے ثواب، اچھا بدلہ دینا۔ اے ما جزاء الاحسان العمل الا الاحسان الثواب، احسان عمل کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان ثواب ہے۔ انس بن مالک کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو قال هل تدرون ما قال ربکم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو قال یقول هل جزاء ما انعمت علیکم بالتوحید الا الجنہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے آپ پر جو توحید کی نعمت آپ کو دی ہے اور تمہیں توحید پر یقین نصیب ہوا ہے، اس کا بدلہ نہیں ہے مگر جنت ہے۔ تفسیر زاد المسیر میں بھی فرمایا هل جزاء من قال لا الہ الا اللہ وعمل بما جاء به محمد الا الجنہ، نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس شریعت پر عمل کرے، ایمان لائے، عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، الا الجنہ، مگر اس کا بدلہ جنت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ ومن دونہما جنتان، ان دو باغوں کے علاوہ بھی دو باغ ہیں، ان دو باغوں کے علاوہ بھی دو اور باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان دو باغوں سے مراد ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے، سونے اور چاندی کے مدہامتان، یہ دو باغ جو ہیں یہ بہت خوب سبز رنگ کے ہوں گے، سبز رنگ کے، سوداوان، ایسے نظر آئے گا جیسے یہ گہرے سبز رنگ کی وجہ سے سیاہ نظر آتے ہیں، کالے نظر آتے ہیں۔ تو مدہامتان، سبز رنگ کے ہوں گے، اس کا جو سبزہ ہے، جو اس کے اشجار ہے، جو درخت ہیں، وہ اس میں سبزہ اور اس میں گرینری اور اس میں یہ جو سبز رنگ ہے وہ غالب ہوگا، یعنی ہرے بھرے ہوں گے، خشک نہیں ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان نضاختان، ان دو جنتوں میں عینان، دو چشمے ہیں، نضاختان جو ابلتے ہوئے پانی کے ہیں، نضاختان چشمے ہیں ابلنے والے، ابلنے والے پانی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة، ان دونوں باغات میں میوے ہوں گے، فاکہۃ میوے، ونخل اور کھجور، ورمان اور انار۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، ان جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ خیرات الحسان، خیرات جو ہے یہ خیرت کی جمع ہے، خیرت، اور مراد ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ تو یہ اخلاق میں بھی اور جسمانی خوبصورتی میں بھی خوبصورت ہوں گے، تو نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام، جنتی خیموں میں ٹہرائی ہوئی حوریں ہوں گی، مقصورات جو ٹھہرائی گئی ہوں گی، بٹھائی گئی ہوں گی، فی الخیام خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انس و جن۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ہاتھ نہیں لگایا ہوگا ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ تکیہ لگائے ہوں گے علی رفرف خضر، سبز مسندوں پر، عمدہ تکیہ، عمدہ قالینوں پر، فرشوں پر۔ عبقرین کا معنی ہے عجیب و غریب حسن و جمال میں، اور حسان خوبصورت۔ تو سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ رفرف جو ہے تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری فرماتے ہیں نوع من البسط وقیل للوسائد، یہ ایک نوع ہے، ایک قسم ہے بساط کی، وہ چیز جو بچھائی جاتی ہے زمین پر، اس کی ایک قسم کا ذکر ہے۔ اور عبقری جو ہے یہ عرب ہر نفیس چیز کو عبقری کہتے تھے، ہر نفیس چیز، جس طرح عجیب و غریب چیز ہوتی ہے اس کو انگریزی میں جینیس کہتے ہیں، عبقری۔ تو ایک خوبصورت اور عمدہ تکیوں پر وہ ٹیک لگائے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت والا ہے اور جلال والا ہے، جو عزت والا ہے اور جلال والا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك